نئے برطانوی وزیراعظم کی آمد سے امیگریشن قوانین سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ برطانیہ میں پہلے سے موجود یورپی یونین شہری 31 اگست تک اپنی مستقل رہائش کی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار اسکاٹ لینڈ کے معروف امیگریشن لائر محمد شعیب نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ مزید کیا کہنا تھا دیکھیے۔ جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسکاٹ لینڈ کے مشہور امیگریشن ایڈوائزر اور شعیب ایسوسیٹس کے مالک محمد شعیب۔ ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں جو نئے پرائم منسٹر آئے ہیں برطانیہ کے بورس جانسن، ان کی نئی امیگریشن پالیسیوں کے حوالے سے۔ جی شعیب بھائی بتائیے گا کہ بورس جانسن جیسے ہی آئے ہیں انہوں نے ایک تو تارکین جو الیگل لوگ ہیں ان کے لیے اور دوسرا بریگزٹ کے حوالے سے ان دونوں پالیسیوں پلیز بتائیے گا کہ کیا ان کا کہنا اور اس کا کیا افیکٹ ہوگا اس سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان پہ۔ دیکھیں یہ بہت ہی اچھی خوش آئندہ بات ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو لوگ ان کا ہمیشہ جب وہ منسٹر تھے ٹریزا مے کی کیبنٹ میں تب بھی ان کا خیال تھا کہ جو لوگ 10 سال تک برطانیہ میں رہ چکے ہیں ان کو امنسٹی دی جائے، اور ان کے لیے ان کی ایک ہی شرط تھی کہ ان کو انگریزی آنی چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں جو نہایت ہی مناسب ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ابھی جو بریگزٹ کے حوالے سے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ 31 اکتوبر تک ہم اس کو سیٹل کر لیں گے، either with deal اور without deal۔ سو کم از کم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی ابھی اس کا ڈیسیژن ہونا ہے، تو اس میں بزنسز کے لیے جو لوگ باہر سے امیگرینٹس کو اسکل کیٹیگری میں بلانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک کلیئر آئیڈیا ہو گیا ہے کہ تو 31 اگست تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ 31 اکتوبر تک جو لوگ یہاں پہ ہیں اور یورپین یونین کی سٹیزن شپ ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نہیں، یورپین یونین کے لیے تو ٹائم لمٹ جو ہے وہ ہے جون 2020۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو اس ٹائم تک وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک تعلق بریگزٹ کے حوالے سے ہے تو بریگزٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 31 تک میک اور بریک ڈے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے لمٹ رکھی ہے ہائیلی اسکلڈ لوگوں کے لیے، کبھی 18,000 کبھی 20,000 کبھی 24,000، یہ لمٹ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جتنی انڈسٹری کی ضرورت ہوگی اتنے ہی لوگوں کو بلانے کی اجازت ہوگی جو ٹیئر 2 کیٹیگری ہے۔ یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو امیگرینٹس کے بارے میں جو کنزرویٹو پارٹی کی پالیسی ہے اس کو فالو نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا فیسوں کا بڑا ایشو آپ کو پتا، فیسیں بہت زیادہ شعبے بڑھ گئی ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں جی، میں نے تو ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر یورپین یونین کا سٹیزن اور اس کو 65 پاؤنڈ میں ہوم آفس اس کی اپلیکیشن کو دیکھ سکتا ہے اور ڈیسیژن کر سکتا ہے، تو برٹش سٹیزن نے کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ ان کو 2,033 پاؤنڈ پے کرنے پڑتے ہیں، اور جو اوورسیز سے آتے ہیں ان کو تو تقریباً 2,500 کے قریب اخراجات دینے پڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے ان لوگوں سے جو برٹش سٹیزن ہے۔ جی محمد شعیب، ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک تو یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ جو فیسوں میں بہت زیادہ اضافہ آلریڈی ہو چکا ان کو کم کیا جائے، اور دوسرا امید کرتے ہیں کہ اسپیشلی جو اوورسیز لاکھوں تعداد میں پاکستانی غیر قانونی طور پہ یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی لیگل جب ہو جائیں گے تو وہ ٹیکس پے کریں گے، جس سے حکومت برطانیہ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی